من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اگر آپ اس آیت پہ بھی غور کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ آیت بھی آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آئے گی. اس آیت کا پہلا لفظ ہے کل. پہلے امر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا پوچھئے. کیا پوچھئے کہ من یرزقکم. یرزقو رزا کا یرزقو. یرزقو وہ رزق دیتا ہے، یرزقکم وہ تمہیں رزق دیتا ہے. سوالیہ بنائے من یرزقکم کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، یعنی آسمان و زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع یا من یملکو. ملکا یملکو، ملکا یملکو اختیار رکھنا، مالک ہونا. یملکو وہ مالک ہے السمع سماعت کا، سننے کا، والابصار اور بصارت کا، یعنی وہ مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا. سوالیہ بنائیں من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا. وَمَن یخرج الحی. یخرجو، اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے 3 وزن پڑھے ہیں نا، تو پچھلی آیت میں میں نے آپ کو ماضی کے 3 فعلا، فاعلا اور فعولا کے علاوہ ایک وزن اور بتایا تھا کہ وہ آگے ہم پڑھیں گے فعلا کا. تو اسی طرح مضارع کے جو 3 وزن میں نے آپ کو بتائے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. اس کے علاوہ آگے جب آپ جائیں گے تو مزید اس کے وزن پڑھیں گے. اس میں سے ایک وزن ہے یفعلو. تو دیکھیں یخرجو، یفعلو، یخرجو. تو وَمَن یخرج الحی، یخرجو نکالنا، وَمَن یخرج الحی اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ میں سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور مردہ کو نکالتا ہے من الحی زندہ میں سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. ایک اور وزن پھر آپ کے سامنے مضارع کا آ جائے گا، یُدَبِّرُ تدبیر کرنا. اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے. یعنی دیکھیں اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا انکار بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا فَقُلْ، تو پھر ان سے کہو أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم عقل نہیں کرتے. یعنی عقل کرو، جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اس کو اپنا رب بھی مان لو. اور جب اللہ کو اپنا رب مان لو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہارے لیے تمام تمہارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ کو ماضی اور مضارع کے کمبینیشنز 6 کمبینیشنز بتائے تھے، یعنی پچھلے سبق میں نے آپ کو ماضی اور مضارع کے 6 کمبینیشنز بتائے تھے۔ وہ 6 کمبینیشنز بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں ابھی تک، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان 6 کمبینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ماضی فعلا اور اس کا مضارع آپ نے دیکھا یفعلو کے وزن پہ بھی استعمال ہوا۔ ایک ایگزامپل اب ہم سامنے لکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے ایگزامپل آئی تھی فتح ماضی میں اور مضارع میں یفتح، فتح یفتح، ماضی عین کلمہ زبر والا، مضارع عین کلمہ زبر والا۔ کلیئر ہو گیا؟ پھر دوسرا کمبینیشن جو بن رہا ہے اس پہ ذرا نظر ڈالیں، فعل یفعل، اس کی ہم نے جو چند ایگزامپلس کی تھی اس میں سے ایک ایگزامپل ہم سامنے رکھ لیتے ہیں۔ جلسہ یجلسو کی تھی تو ایک ایگزامپل رکھ لیتے ہیں، ضرب یضرب۔ پھر تیسرا کمبینیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے فعل یفعل، ایک ایگزامپل سامنے رکھ لیتے ہیں، نصر ینصر۔ تو یہ 3 کمبینیشن آپ کے سامنے آ گئے ہیں، فعل اور یفعل، یفعل اور یفعل کے اعتبار سے۔ اب آئیں فاعل یفعل، بہت کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی اس پہ۔ ایک ایگزامپل جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ سامنے رکھ لیں، وہ تھی حسب یحسب، حسب یحسب۔ پھر فاعل یفعل، فاعل یفعل ہم نے کیے تھے شرب یشرب، علم یعلم، عمل یعمل۔ ایک ایگزامپل اور رکھ لیتے ہیں، سمع یسمع، سمع ماضی اور مضارع یسمع، سمع یسمع۔ اور فعل یفعل جو ماضی مضارع عین کلمہ سیم حرکات کے اعتبار سے ہمارا کہہ لیں کہ بالکل مطابقت رکھنے والا کمبینیشن ہے، اس میں جو ایگزامپلس کی تھی اس میں سے ایک ایگزامپل رکھ لیں، کرما یکرم، کرما یکرم۔ تو دیکھیے 6 کمبینیشنز آپ کے سامنے آ گئے ہیں، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، حسب یحسب، سمع یسمع، کرما یکرم۔ یعنی یہ 6 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان 6 کمبینیشنز کو جو بیان کر رہی ہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے صرف ایک حرف رکھا کروں گا اور آپ اس ایک حرف کو دیکھ کر کسی بھی مادے سے اس کا ماضی اور مضارع انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے۔ اس کے لیے ایک ہم کام کریں گے، یہ جو فتح یفتح، اس میں دیکھیں پہلا حرف کون سا ہے؟ فا، تو اس میں سے ہم فا کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ دوسرا ہے ضرب یضرب، اس میں سے ہم لے لیتے ہیں ضاد۔ نصر ینصر، نون پہلا حرف ہے، پہلا حرف لے رہا ہوں میں سب کا، نون۔ حسب یحسب، پہلا حرف ہا۔ سمع یسمع، پہلا حرف سین۔ کرما یکرم، پہلا حرف کاف۔ آپ کو میں کوئی مادہ دوں 3 حروف پر مشتمل، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ را زا کاف، اس سے آپ نے ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے بنانے ہیں۔ میں نے آپ کو کوئی کمبینیشن نہیں بتایا، کوئی کمبینیشن نہیں بتایا، صرف 3 حروف پر مشتمل مادہ دیا، اور میری ریکوائرمنٹ آپ سے یہ ہے کہ اس سے ماضی اور مضارع بنائیں۔ آپ نہیں بنا سکیں گے، ٹھیک؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ اسے ماضی کے 3 اوزان پہ رکھتے ہیں تو یہ رضا کا بھی ہو سکتا ہے، راضی کا بھی ہو سکتا ہے، رازو کا بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے کون سا لے؟ پھر مضارع میں اگر رکھتے ہیں تو یہ یرزقو بھی ہو سکتا ہے، یرزقو بھی ہو سکتا ہے، یرزقو بھی ہو سکتا ہے۔ تو کنفیوژن ہے آپ کو، اس کنفیوژن کا حل بس میں اب آپ کو دینے لگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اس مادے کے بعد میں اگر آپ کو بریکٹ میں دے دوں نون، تو نون کا مطلب کیا ہے؟ یہ نصر ینصر ہے، یہ مادہ
یہ را زا قاف ماضی مضارع کس طرح استعمال ہونا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح نصر ینصر استعمال ہوا. تو عرفان اس مادے کو آپ نصر ینصر کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی مضارع کے پہلے پہلے سیکھے کیسے بنائیں گے؟ رضا کا نصر ینصر یرزقو، رضا کا یرزقو. اب رضا کا سے گردان مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یرزقو سے گردان الحمدللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہی طریقہ ہے ڈکشنری دیکھنے کا. یعنی میں نے آپ کو ڈکشنری دیکھنی بھی سمجھا دی. آپ ڈکشنری کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈکشنری کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا مادہ ماضی مضارع کس کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آگے آپ کو بریکٹ میں ایک چھوٹا سا حرف ان 6 میں سے حرف لکھا ہوا نظر آئے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا ماضی مضارع خود بنا لیں گے انشاءاللہ. 6 ایگزامپلس کو ہم نے سٹینڈرڈ مان لیا. پہلے دیکھیں ہمارے پاس یہ اصل میں 6 ایگزامپلس کیا ہیں؟ 6 کمبینیشنز ہی ہیں نا. ان 6 کمبینیشنز کے لیے ہم نے 6 ایگزامپلس بنا لی اور ان 6 ایگزامپلس کو فا ضاد نون ہا سین کاف یعنی ایک حرف کے طور پہ سٹینڈرڈ بنا لیا کہ کوئی بھی میٹیریل آپ رکھیں اس کے آگے بریکٹ میں وہ ایک حرف لکھ دیں اسے ماضی مضارع بنا لیں. یعنی اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پھر میں بتاؤں گا اس پورے یہ جو پورا پروسیجر ہے اس کا باقاعدہ ایک نام ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. لیکن ابھی مزید اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی ارسلان، میں آپ سے کہتا ہوں کہ سین حمزہ لام میرے پاس میٹیریل ہے، مادہ ہے، اور اس سے ماضی اور مضارع آپ نے بنانا ہے. آپ نہیں بنا سکیں گے اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کون سا کمبینیشن استعمال کرنا ہے. میں آپ کی مدد جب تک یہاں پر ہوں میں کروں گا. اور ڈکشنری دیکھنا میں نے آپ کو ویسے بتا دیا ہے. ڈکشنری آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا آگے لکھا ہوا فا. فا دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں کون سی ایگزامپل آئے گی؟ فتح یفتح. تو اب آپ اس سین حمزہ لام کو فتح یفتح کے پیٹرن پہ لے جائیں گے. ماضی کیا بنے گا؟ سألہ. اور مضارع یسألو. سألہ یسألو. اب سألہ سے گردان الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے، یسألو سے گردان الحمدللہ کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی طرح میم را اور ضاد. اور ریکوائرمنٹ میری یہ ہے کہ میم را ضاد سے ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بنائیں. آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو بریکٹ میں آگے سین لکھا ہوا نہ ملے. سین دیکھتے ہی آپ کی نظر کس پہ جائے گی؟ سمع یسمع. ٹھیک ہے، تو اب اس میم را ضاد کو آپ نے سمع یسمع پیٹرن میں ڈال دینا. کیا بن جائے گا؟ مرض یمرض. مرض یمرض. اب مرض سے گردان مشکل ہے، کرتے سے مشکل نہیں ہے. تو مرض ماضی کی جی یہ نہ ہونا کہ مضارع پڑھتے پڑھتے ماضی بھول جائیں. جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا. ٹھیک ہے. اور یمرض، یمرض سے گردان یمرض تمرض تمرض امرض نمرض. یمرضان تمرضان تمرضان تمرضان. یمرضون یمرضنا تمرضون تمرضنا تمرضین. کلیئر ہو گیا جی؟ یہ تین 1 2 3 ایگزامپلز رکھ کے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 6 کمبینیشنز ہیں یہ آپ کو گرامر کی اصطلاح میں کس نام سے ملتے ہیں؟ گرامر کی اصطلاح میں آپ کو یہ 6 کمبینیشنز ابواب کے نام سے ملتے ہیں.
ابواب باب کی جمع ہے، باب کے معنی ہوتے ہیں دروازہ، اور ابواب دروازے، یہ ابواب ہے. اور ابواب یہ ہے، آگے کے لکھا ملے گا آپ کو ثلاثی. ثلاثی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 3. اور پھر آگے لکھا ملے گا مجرد. ابواب ثلاثی مجرد. مجرد کے معنی صرف اونلی، یعنی ابواب دروازے ہیں. یہ کوئی بھی مادہ آپ اس کا ماضی مضارع بنانا چاہتے ہیں تو یہ اصل میں ماضی اور مضارع یہ دو دروازے اصل میں، جس طرح ایک دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں، تو آپ اس میں سے کوئی چیز داخل کریں تو جو مادہ داخل کریں گے وہ انہی کی شکل جو ہے اختیار کر لے گا. فتح یفتح سے داخل ہوگا تو وہ اسی کی شکل اختیار کر لے گا، سمیع اسمو سے داخل ہوگا تو اسی کی شکل اختیار کر لے گا، حسیب یحسب سے داخل ہوگا تو اسی کی شکل اختیار کر لے گا. ثلاثی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میٹیریل دیکھیں ان کا بنیادی طور پہ 3 حروفی ہے، یعنی ماضی کی گردان میں پہلے صیغے میں وہ 3 حروف آپ کو ملیں گے، اس لیے انہیں ثلاثی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مادہ 3 ہے، اور مجرد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف وہی 3 حروف ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ماضی کا جو پہلا صیغہ اس میں صرف 3 حروف ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، تو اس لیے انہیں مجرد کہا جا رہا ہے. ثلاثی تو ہے ہی، 99.99% افعال عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو ہیں وہ ثلاثی ہیں. ثلاثی ان کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے. تو یہ تھے آپ کے جی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. ابواب ثلاثی مجرد، آپ کو یہ 6 کمبینیشنز بس یاد کرنے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گئے. پہلا کوئی کسی ترتیب سے یاد کر لیں، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے، بس یہ 6 ایگزامپل سمجھیں کہ 6 ایگزامپلز ہیں، 6 ایگزامپلز یاد کریں. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. یعنی بس خیال یہ کریں کہ پہلے جو بولے وہ ماضی کے عین کلمہ کی زبر والے ہی بولے. میں نے فتح یفتح، ضرب یضرب اور نصر ینصر، 3 کمبینیشن، 3 ابواب. پھر 2 ابواب سمیع یسمع، حسب یحسب، عین کلمہ ماضی کی زیر والے، اور پھر عین کلمہ ماضی کی پیش کے ساتھ ایک ہی باب ہے کرما یکرم. آپ کی بک میں آپ کے ایک پیج میں ایک پریکٹس کے لیے آپ کو جو کچھ میٹیریل دیا ہوا ہے، اس میں کچھ کالمز بنے ہوئے ہیں. وہ صفحہ نمبر کیا ہے ذرا آگے جا کر آپ کو یہ ملے گا، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو یہ ابواب پڑھا دیے. مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا، مضارع میں زور پیدا کرنا، مضارع کے ساتھ وہ مفعول وغیرہ، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم ابواب کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے. 117 نمبر پیج پہ بک کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کالمز مل رہے ہیں. اس میں آپ کے سامنے ایک کالم میں میٹیریل دیا ہوا ہے، آگے باب کا نام دیا ہوا ہے، اور آگے جو کالم ہے خالی اس میں آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ اس سے ماضی اور مضارع بنائیں. تو اس کے چند مادے جو ہیں وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہمارے لیے ذرا آسان ہو جائے آگے. جی صفحہ نمبر کھولے تھے 117. پہلا شبیر صاحب کیا ہے؟ سین جیم دال. مادہ دیا ہوا ہے آپ کو، میٹیریل دیا ہوا ہے سین جیم دال، آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نون. نون مینز نصر ینصر کمبینیشن سے استعمال ہوتا ہے. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ سجدہ یسجد، سجدہ یسجد، سجدہ یسجد. کلیئر ہو گیا نا؟ اب دیکھیں سجدہ اور یسجد سے گردان مسئلہ نہیں ہے. دوسرا مادہ کیا ہے جی آپ صاحب؟ کاف تا با. بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نون. جی نون مینز نصر ینصر. بنا دے ماضی مضارع. کتب یکتب، کتب یکتب، کتب یکتب. ماضی مضارع گردان الحمدللہ پکی ہوگی. جی اگلا مادہ بول دے ذرا. خاراجین. ڈاکٹر صاحب آگے لکھا ہوا ہے نون.
خرج یخرج. ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں آپ خود بتا رہے ہیں, کوئی آپ کے سالو نہیں ہے, یا عبداللہ آپ خود بتا رہے ہیں, اس طرح یہ گزرتے ہیں ہم تو تیزی سے اس کو مکمل کر لیں گے. جی میٹیریل ہے اگلا, ایک ذرا بولے تاکہ مجھے سنائی دے. را, زا اور قاف. جی یہ تو کر چکے ہیں, آگے چلیں. عین لام میم, آگے لکھا ہوا ہے سین. عین لام میم کو سین سے لے کے آنا ہے. کیا بنے گا عرفان؟ عالمہ یعلم, عالمہ یعلم. یہ بس ایک دفعہ آپ نے ہاتھ سے نکال لینے, انشاءاللہ تعالی کنفرم ہو جائے گے. اگلا میٹیریل کیا ہے؟ تا با عین, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ سین. جی دانش کیا بنے گا؟ تبیا یتبعو, تبیا یتبعو. فمن تبیا ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے, تو یہ ماضی استعمال ہوا ہے. اس طرح یتبعو اس کا مضارع. اصل تو قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ ماضی اور مضارع کیا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن قرآن مجید سے آپ کو کوئی آیت آپ کے ذہن میں کلک نہیں کرتی, تو پھر دوسرا حل یہ ہے ڈکشنری آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. ڈکشنری آپ کو بتا دے گی میٹیریل کے آگے بریکٹ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا, وہ آپ کی انشاءاللہ تعالی مدد کرے گا. ٹھیک, تو یہ آپ کے ابواب ثلاثی مجلد ہیں, اور انہی ابواب کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر سے وہی جملہ فعلیہ, اس کی ساری باتیں انشاءاللہ تعالی دہرائیں گے. وہ جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے تھے کہ ان پوائنٹس کو آپ سامنے رکھے کہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں کسے, فاعل کی صورتیں کیا ہیں, کس کی صورت میں آ سکتا ہے, پھر مفعول, پھر وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر سے شروع کریں گے. لیکن آج کا جو باقی وقت ہے اس میں ہم یہی جو پریکٹس ہے اس کو ذرا مزید فائنل کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے جو ہے مزید پختہ ہو جائیں. جی اگلا مادہ کیا ہے؟ غین فا اور را, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ضاد. جی کیا بنے گا؟ کچھ میں لکھ دیتا ہوں جی آپ کے سامنے. میٹیریل ہے میرے پاس غین فا اور را, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ضاد, تو ماضی کیا بنا؟ غفرا, اور مضارع یغفرو, غفرا یغفرو. ٹھیک ہو گیا. اگلا مادہ میم لام کاف. جی میم لام اور کاف, اس کے آگے بھی دعا لکھا ہوگا. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ ملکا یملکو, ملکا یملکو. ٹھیک ہے, اس کے بعد مادہ کیا؟ قاف طا عین. جی بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فا, قاف طا عین, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فا. جی ماضی کیا بنے گا؟ قطع یقطع, قطع یقطع. یعنی آپ انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو اسی میٹیریل پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جی اگلا مادہ کیا؟ میم نون عین, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ فا. فا کا کیا مطلب ہے؟ فتح منع, اور مضارع کیا ہے؟ یمنعو, منع یمنعو. آگے گردان الحمدللہ آسان ہے. جی سواد با اور را, آگے لکھا ہوگا ضاد. ضاد کا کیا معنی ہے؟ صبر, اور یس بی رو, صبر یس بی رو. جی اگلا مادہ قاف با اور لام, آگے لکھا ہوا ہے سین. جی قابلہ یقبلو, قابلہ یقبلو, قبول کرنا. ٹھیک, یہ باقی ان کے معنی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آ چکے ہیں. اب اسی کو بیس کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم ان ابواب کو سامنے رکھتے ہوئے کل یعنی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی باقی کام کریں گے.
اب آپ کا یہ کام ہے کہ اس پیج کو مکمل کریں. اس حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو مزید کر سکتے ہیں. کلیئر جی؟ چلیں جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.